میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں. آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے مگر محبوب آرام کر رہے ہیں. یہ وہی آرام ہے. مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے. اب جبریل امین کو جگانا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے. اب نبی پاک مکہ مقدس جاتے ہیں. سبحان اللہ. بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے. براق کی بات بھی سن لو ہے، جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا. اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے. سواری بھیجی جنتی سواری براق. اچھا براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا. اس کا پیر پڑتا تھا، اگلا قدم ادھر رکھتا تھا، دوبارہ آئی سائڈ جدھر جاتی تھی. اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا. اور سبحان اللہ براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا. لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگے، ذرا سموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے. دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا. جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا، آسمان کی طرف، تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ پشت سیدھی رہے، نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو. اچھا جب یہ براق نیچے اترا، اب کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے آگے کی طرف ہو جائیں گے، پھر ڈیفیکلٹی ہوگی. فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے. یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کس شان سے سواری بھیجی گئی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی. جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم وہ بیت المقدس میں موجود ہیں. صفے تیار ہیں، مؤذن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. عرب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے. امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے. اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے. اب سفر آسمان میں وہی براق ہے، وہی بارات ہے، وہی دولہا ہے، وہی باراتی ہے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. یہ پہلا آسمان کتنا دور ہے ذرا غور کیجئے گا. پلک جھپکتے کچھ ہی لمحوں میں نبی پاک پہلے آسمان پر پہنچ گئے. اب یہ سب انبیاء جو ہے نبی پاک کو ویلکم کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں. نبی پاک آگے بڑھتے گئے. اب سدرۃ المنتہا آ گیا. اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری لمٹ ہے. اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. سورہ نجم ایسا لگتا ہے جب پڑھیں تو کہ نعت پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. وما ينطق عن الهوى. اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى. وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. سنو میرے آقا جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہوا وہاں پر. فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا. تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. رب نے جو فرمانا تھا فرمایا اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا. تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے. یہ عظیم سفر ہے. جنت کے طبقات دکھائے،
जहन्नम के मुशाहिदात किए, लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात ये है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है जब जान चली गई तो जहान रुक गया था। आका वापस आए, जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। नबी पाक तशरीफ लाए और अब सुबह के वक्त मेरे आका ने उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये वाकया सुनाया, आपने कहा मेरे आका मक्के वालों को बताइएगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, ये ऐसी बात है ये और आपकी मुखालिफत करेंगे। जरा गौर कीजिए, वो वक्त था जब फकत 40-50 तकरीबन 80-90 के करीब मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे। 11 सने नबवी का वक्त है और मेरे आका ने फरमाया मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मुझे कह रहे हैं मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं उन्हें भी कहेंगे? कहा बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। कब बताइए आप क्या कह रहे थे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। अल्लाह अकबर। मक्के में शोर बच गया। अबू जहल ने नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू की। कहा देखो ये कैसी बात करते हैं। कुफर वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। अल्लाह अकबर। जब ये शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं? हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा ए अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है? क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा। मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये सफर कंप्लीट हुआ, मगर इस सफर में एक और बड़ा कमाल का काम हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तोहफा दिया गया, और वो तोहफा क्या है? नमाज का तोहफा दिया गया। जब मेरे आका वापस आ रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो। क्या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह से क्या लाए हो? प्यारे आका फरमाते हैं कि मुझे 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई है। हजरत मूसा कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस जाइए, कम करवा कर लाइए, मैंने बनी इसराइल मेरी कौम को देख लिया है, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे। नबी पाक फिर जाते हैं, वापस आते हैं, 45 हो जाती है। बताइए 45 हो गई? कहा नहीं और जाइए, ये ज्यादा है, कम करवाइए। फिर जाते हैं, 40 हो जाती है। फिर जाते हैं 30, 35, 30। आप अर्ज करते रहे, प्यारे आका जाते रहे, बार बार नबी पाक जा रहे हैं, आखिर 5 हो गई। हजरत मूसा ने तो वहां भी कहा था हुजूर इसको भी कम करवा के लाइए। नबी पाक फरमाते हैं मुझे हया आती है अल्लाह की बारगाह से। मगर वहां से इरशाद क्या हुआ? हदीस पाक है कि जब 50 से 5 कर दी गई तो आवाज दी गई, ए महबूब हमारी बात नहीं बदलती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन 5 के बदले में 50 का सवाब है। ए मुसलमानों, ये तोहफा मेराज की रात मिला, तो आज सब नियत कर लें के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये अहादीस में है, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मुझे हजरत मूसा ने कहा कि जाइए वापस अर्ज कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे और अंबिया तो सुभान अल्लाह, अंबिया, सहाबा, औलिया अल्लाह के करम से ये दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी मदद करते हैं। ये यकीनन हमारा अकीदा है कि जितने ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, ये मरने के बाद जो भी हेल्प करते हैं ये अल्लाह की अता से करते हैं।
یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی، بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے سزا دے گا۔ بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں۔ نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا، جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو۔ وہ بتائے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا کہتے ہیں پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزماں کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے، حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے، جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اچھا اب نبی پاک کے اس معجزے میں دو کمالات ہیں، کمالات تو بہت سارے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا۔ دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا۔ یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا۔ یہ بھی نبی پاک کی شان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ سود کا کام کرنے والے ہیں۔ نبی پاک نے دیکھا کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے، جو غیبت کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر لگائی بجھائی اس کی برائیاں خدا کے واسطے نہ کریں گے۔ آگے چلیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو دیکھا جن کو ان کی چھاتی کے ساتھ لٹکایا گیا۔ فرمایا کون ہے یہ؟ کہا کہ حضور یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ پکڑ پکڑ کر گل پھاڑے جا رہے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ جھوٹ بولنے والے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بڑے پتھر سے کچلے جاتے ہیں۔ فرمایا کون ہے یہ؟ کہا حضور نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے۔ فضیلت ہے وہ سن لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن
کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے. جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں، ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ، اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں. جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.